اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویصنع الفلک وکلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ مبارکہ ہود قرآن مجید کا 11واں سورہ ہے۔ اس سورہ کی آیت نمبر 38 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اب نوح علیہ السلام تو کشتی بنا رہے تھے اور ان کی قوم کے کچھ بڑے بڑے آدمی جب ادھر سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے تھے، تو نوح علیہ السلام نے فرمایا خیر اگر تم ہم پر ہنس رہے ہو تو ہم بھی تم پر بالکل اسی طرح ہنسیں گے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب ختمی مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانے کے لیے کھجور کی گٹھلیاں بوئیں تو ان کی قوم کے لوگوں نے ان کا اس طرح مذاق اڑایا کہ لو اب یہ رسول سے مالی بن گئے۔ جب وہ درخت بڑے اور مضبوط ہوئے اور حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو کاٹ کر کشتی بنانا شروع کی تو قوم والوں نے مذاق اڑایا کہ لیجئے اب مالی سے بڑا ہی بن گئے، کیا ترقی فرمائی ہے۔ پھر جب کشتی تیار ہونے لگی تو کہنے لگے لیجئے میاں آپ کشتی میں ملاح بن گئے۔ اب کشتی کے ملاح بن گئے۔ جب آپ علیہ السلام کشتی بنا کر فارغ ہوئے تب حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی بدمعاشیوں کا صرف یہ جواب دیا کہ اگر آج تم ہم پر ہنستے ہو تو اسی طرح ہم تم پر بھی ایک دن ہنسیں گے۔ تفسیر صافی میں لکھا ہے اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ پھر جب تم پانی میں ڈبکیاں کھا رہے ہوگے اور لگا رہے ہوگے اور پھر آخرت میں جہنم کی آگ میں جلنے جھلسنے لگو گے اس وقت ہم تم پر خوب خوب ہنسیں گے۔ محققین نے اس آیت سے نتیجہ نکالا کہ انسان دنیا کے ظاہر سے کس قدر دھوکہ کھاتا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام دریا سے بہت دور خشکی پر جہاز بنا رہے تھے تو ظاہر میں لوگوں کو یہ معاذ اللہ حماقت کے سوا کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ہنس ہنس کر یہ کہتے تھے کہ لو بڑے میاں کی دیوانگی آخر اب یہاں تک پہنچ گئی کہ حضرت خشکی میں جہاز چلائیں گے۔ اس وقت کسی کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں آتی تھی کہ چند روز بعد واقعی یہاں جہاز چلے گا۔ اسی لیے وہ لوگ کہتے تھے کہ پہلے سے ہی یہ شخص کچھ معاذ اللہ کچھ پاگل نظر آ رہا ہے، اب تو اس کا پاگل پن آنکھوں سے دکھائی دینے لگا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو ان پر ہنسی آتی تھی کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام اس حقیقت سے خوب واقف تھے کہ یہاں جہاز چلے گا، پانی ابلے گا اور یہ سب کے سب ڈبکیاں لگا لگا کر بے حسی کے عالم میں غرق ہو جائیں گے۔ اب اس بات کو اگر پھیلا کر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ دنیا کے ظاہر اور محسوس پہلو سے عقل مندی اور بے وقوفی کا جو معیار قائم کیا جاتا ہے وہ حقیقت سے کتنا دور ہوتا ہے۔ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا کہ ظاہر بین شخص جس بات کو انتہائی عقل مندی سمجھتا ہے وہ حقیقت جاننے والوں کے لیے انتہائی بے وقوفی ہوتی ہے، اور ظاہر بین آدمی کے نزدیک جو چیز بالکل بیکار اور دیوانگی ہوتی ہے حقیقت شناس آدمی کے لیے وہی کمال دانش اور انتہائی عقل ہوتی ہے۔ تفسیر طبیان میں شاہ عبد القادر صاحب نے لکھا وہ ہنستے تھے تو اس پر کہ خشک زمین پر غرق ہونے کا بچاؤ کرنا ہے، یہ حضرت نوح علیہ السلام ہنستے تھے اس پر کہ موت سر پر کھڑی ہے اور احمق لوگ ہنس رہے ہیں۔ دوسری وجہ کافروں کے ہنسنے کی یہ تھی کہ وہ کہتے تھے اچھا آپ پیغمبری کرتے کرتے معاذ اللہ بڑھئی گیگی کرنے لگے۔ کوئی کہتا ہے کہ معاذ اللہ نوح علیہ السلام خپتی ہیں، پانی کا نام و نشان نہیں اور کشتی بنا گئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کیا خوب نبوت کرتے کرتے نجاری کرنے لگی ہے۔ تفسیر بیضاوی میں لکھا ہے۔ علامہ تھان میں لکھا ہے، تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کہ اصل میں جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی وہ کوئی نشیبی علاقہ نہ تھا، ایک بلند میدان تھا اور وہاں سے سمندر یعنی خلیج فارس 100
میل دور تھا، اسی لیے وہ حیران تھے کہ کشتی بنانے کا کیا فائدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔